ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہردے کا پاپ نشٹ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے گناہ اے امانت بھائی گناہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ پاپ جانتے ہیں، گناہ جانتے ہیں، تو آج کا مسلمان پاپ اور گناہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ ابھی آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، 1.5 مہینے میں آ جائے گا، ابھی چاند نکلا نہیں، شب برات کا حلوہ کھانے کے بعد سمجھئے کہ ایک پتہ گیس کی دوا پاکٹ میں لے کے بڑھو چچا لوگ گھومتے ہیں، پوچھئے گا چچا رمضان میں روزہ نہیں ہے، پیٹ گڑبڑ ہے۔ آج کا مسلمان پاپ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ رمضان کے مہینہ میں چچا لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، کانڈا پہ پھاوڑا کودال کو لاد کر کے کھیت میں چلے جائیں گے اور پڑوس کے ڈنڈی کو یعنی کہ ڈنیر کو اتنا کودال سے چھاڑتے ہیں پھاوڑا سے کہ امرتی کی طرح ڈنیر کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان پاپ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ آج کا مسلمان مت پوچھئے، یہ تو چچا لوگ ہیں، اگر پنجگانہ نماز شروع کر دیے پیسہ لگتا ہے کہ لائف بوائے صابن سے ہاتھ دھو کے امام صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہوں، امام صاحب سوئے رہتے ہیں، سننوا امام ہے، اگر تیز ترار امام ہے نا صاحب کی طرح مل گیا تو کہتا ہے لو کیا دین بھر چبراہ پہ پان کھانے آنا جانا ہاں دھو کے، یہ تو چچا لوگوں کی عادت ہے۔ مگر آج کا نوجوان بھی کم نہیں بگڑا ہے، نکاحی ٹوپی ایک بیٹا لمبی لگا کے جمعے کی نماز پڑھتا ہے، 2 گھنٹہ مسجد سے باہر ہوگا اور عصر سے پہلے آئے گا اور کہے گا اصغر صاحب نور عالم صاحب لائیے کھائیے کھلائیے ٹھوکیے، جو ہی ٹھوکی رہا تھا اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب علامہ نور عالم مصوائی نے کہا بابو عصر کی اذان ہو گئی ہے، چلو آپ نماز پڑھ لو۔ تو آج کا نوجوان کیا کہتا ہے حضرت جائیے پڑھیے۔ علامہ علی رضا صاحب اور اورنگزیب صاحب نے کہا بابو کچھ نہیں، چل بھلا آدمی کی طرح وضو کر، اور وضو کر کے چل عصر کی نماز پڑھ لے۔ تو آج کا نوجوان کیا کہتا ہے حضرت ابھی آپ ہم کو سمجھ نہیں پائے کہ ہم کون ہیں۔ اب علامہ نصر الحق صاحب نے کہا پورا علاقہ جیلا جوار سمجھ لیا ہو اور تم کو نہیں سمجھوں گا، چل بھلا آدمی کی طرح وضو کر، اور وضو کر کے چل بھلا آدمی کی طرح عصر کی نماز پڑھ۔ تو آج کا نوجوان دھیرے سے آہستہ سے امام صاحب کے کان میں منہ سٹا کے کہتا ہے حجرات نپاک حجرات ہنس کے جملے کو مت ڈالیے میرے دوست، میرے پیغمبر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان، باقی جو ہے آدھا ایمان ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ مگر آج کا نوجوان پاک کہاں سے رہے؟ آج کل تو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہیں پہن کے سلواتا ہے کہ سلوا کے گھسا ہوا ہے، اتنا فیڈنگ بہنے گا، روڈ کے کنارے کھڑا ہو کے لمبا سا موبائل کان میں دابے گا، مارے گا چین گھس دمکل چالو، اسپیڈ بورڈ چالو۔ اب چاہے علامہ نصر الحق صاحب آ جائے، مصباحی صاحب آ جائے، حیدر صاحب آ جائے، کوئی صاحب آ جائے، مولودین مشن پوری صاحب قبلہ آ جائے، کوئی فرق پڑنے کو نہیں ہے، دمکل چالو ہے تو چالو ہے۔ ہنس کے جملے کو مت ڈالیے میرے دوست، ارے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج اس میلاد مصطفیٰ سے یہ ارادہ کر کے جائیے کہ آج سے میرا بدن ناپاک نہ رہے گا، میرا بدن پاک رہے گا۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند کر دیجئے، زور سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر بہار، فیضان حضور شیر نیپال، فیضان سرکار سرکاہی، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا بے آج بھی بے کنٹیشور کی جنتی کیسے ہوگا؟ تو کہنے لگا لا الہ الا پاپا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہردے کا پاپ نشٹ ہو جاتا ہے، دل کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ تو ویدوں میں آیا ہے، مگر مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ
نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ مگر میرے دوستو میں نے کہا تو بیاض جی اور آسان کر کے بتائیے اور کھنڈن کر کے بتائیے، تو کہنے لگے میں نے کہا تو بیاض یہ کہا، تو کہنے لگے لہالم سے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اور مہامم سے ہوتا ہے محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پاک سینے میں آ جاتا ہے تو سینے کو پاک کر دیتا ہے، ہردے کو صاف کر دیتا ہے، پھر اس سینہ میں کینہ نہیں رہا کرتا ہے بلکہ اس سینہ میں پیغمبر کا مدینہ رہا کرتا ہے۔ تو جن جن لوگوں کو سینے کو مدینہ بنانا ہے وہی پڑھے لا الہ، پڑھے لا الہ۔ دیکھ لیجیے آدھا لوگ سونے کی تیاری کرنے مگر آئیے اخیر بات سنیے سے بات سماپت کیا جائے، اس لیے کہ میرے دوستو پٹک کے سینہ پہ بیٹھ کر سنانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، تشنگی باقی رہنی چاہیے۔ ہم لوگ میرے دوستو آئے ہوئے ہیں علی رضا صاحب کے دادا کے چہلم کے موقع سے آئے ہیں، تو ایک گرہ باندھ کر کے لے کر کے جائیے میرے دوستو، اور وہ گرہ یہ ہے میرے دوستو، سندیش و میسج یہ ہے میرے دوستو کہ آج سے اپنے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت کیجئے میرے دوستو۔ آپ اگر کسی میدان میں ناکامیاب ہو رہے ہو، امتحان میں فیل ہو رہے ہو، بیماری میں پریشان ہو، روزی نہیں مل رہی ہو، تو میرے دوستو کسی عامل کسی اوجھا کی تعویذ گلے میں مت لٹکائیے، کسی میرے دوستو مزار کی چادر گلے میں باندھ کر کے مت گھومیے۔ آپ کے گھر اگر ماں باپ بحیات ہے تو ان کی خدمت کیجئے، ان کی سیوا کیجئے، ان کی خدمت بجا لائیے، ان کے آدر سمان کیجئے۔ جس دن خدمت کرنے لگیے گا اور ماں باپ کے چہرے کھل اٹھیں گے، اس دن کہیے گا اماں میں گیا تھا کلکتہ لوٹ کے چلا آیا، روزی نہیں ملی، اب بھائی امتحان دے رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، ذرا سا اپنے اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے۔ تو جس دن میرے دوستو ماں باپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیے تو روزی آپ کے دروازے، دعا بعد میں قبول ہوگی، روزی دروازے پہ پہلے کر دے گی۔ اس لیے میرے دوستو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیجئے، ماں باپ کی سیوا کیجئے میرے دوستو۔ ہر دھرم، ہر مذہب، ہر سماج کے اندر میرے دوستو ماتا پتا کے آدر سمان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے برادر وطن کی کتابوں کو اٹھائیے میرے دوستو، نقل کفر نباشن میرے دوستو، برادر وطن کیا، حالانکہ یہ جملہ شارح بخاری نے بولنے کی ممانعت کی، مگر میں ان کی بولی بول رہا ہوں۔ ہمارے برادر وطن کیا ایک بہت بڑے پرہت گزرے ہیں، ایک بہت بڑے مہاتما گزرے ہیں، ایک بہت بڑے سادھو سنت گزرے ہیں، جن کو ہندو سمودائے کیا میرے دوستو سارے ونے جی کہا جاتا ہے۔ جب سرون جی نوجوان ہو گئے اور ماتا پیتا بوڑھے ہو گئے اور ماں باپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگی، تو ایک دن سرون جی کے ماں باپ نے بولا کہ میرے بیٹے سرون اب مجھ کو تیرتھ یاترا پہ جانا ہے، تیرتھ یاترا کا اردو کر لے تو پاکیزہ جگہوں کو دیکھنا ہے، پاکیزہ جگہوں کو گھومنا ہے۔ بیٹا وفادار تھا، لائق تھا، فائق تھا، اس نے ایک کاوڑ بنائے، کاوڑ نہ سمجھے ہو تو اس طریقے سے سمجھئے کہ ترازو کے دو پلڑے بنائے، اور سرون جی نے ایک پلڑے میں اپنے ماتا جی کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں اپنے پیتا جی کو رکھے اور کاندھا پہ لاد کر کے لے کر کے چلتے رہے، تیرتھ یاترا گھماتے دکھاتے پھراتے لے کے چلتے رہے۔ میرے دوستو ایک رات بھور کے سمے میں آپ سریو ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، اچانک بوڑھے ماں باپ کو پیاس لگ گئی۔ بوڑھے ماں باپ نے کہا بیٹا سرون پیاس لگی ہے، پانی کا ویوستھا کرو، پانی کا انتظام کرو۔ بیٹا وفادار تھا، لائق تھا، فائق تھا، ایک پیڑ کے نیچے رکھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو کسکول جو پیالہ